نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آج اللہ کے بابرکت نام سے ہم دورہ ترجمہ قرآن کے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، پچھلے تقریباً کوئی اب 27-28 سال ہونے کو آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بیچ میں جو زلزلے کا سال تھا تو مس ہوا ہے، تو باقی ہر سال اللہ تعالیٰ نے توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ پچھلے سال اور یہ سال ذرا تھوڑا سا اس اعتبار سے مشکلات کا سامنا ہے، جو بھی کووڈ کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے۔ بہرحال اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی پیدا کی ہے کہ ہم یہاں پہ الفوز اکیڈمی میں E11 میں جو واقع ہے، تو یہاں پہ ہم یہ دورہ ترجمہ قرآن کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کل روزہ ہے، تو آج یہاں پہ پہلی تراویح ہے۔ باقی دنیا کے بعض حصوں میں آج دوسری تراویح ہوگی، تو ہمارا آج بہرحال پہلی تراویح ہے، اور یہ ایک مختصر پروگرام ہوگا۔ باقاعدہ ہم آغاز انشاءاللہ تعالی جب کل سے کریں گے۔ تو آج ہم نے سورہ فاتحہ پر کچھ گفتگو کرنی ہے۔ ترجمہ جو ہے وہ تو کل ہی کر لیں گے، لیکن یہ کہ کچھ تھوڑی گفتگو جو ہر سال ہونے سے رہ جاتی ہے وقت کی تنگی کی وجہ سے، تو اس سال جو ہے ہم کچھ اس پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ جو روایتی باتیں عام طور پر اس موقع پہ ہم جن کا اعادہ کرتے ہیں یا جن کی تذکیر کرتے ہیں، تو وہ میں اس سال چھوڑ رہا ہوں۔ جن حضرات کو ضرورت محسوس ہو تو وہ پچھلے سال کے دورہ ترجمہ قرآن سے اس کمی کا تلافی کر سکتے ہیں، اسے پورا کر سکتے ہیں۔ اس سال میں کچھ جو بنیادی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو اس سے پہلے مس ہوتی رہی ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے، اس کا آغاز میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اس کی لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے وہ کیا منطقی پس منظر ہے کہ جس میں یہ باتیں آئی ہیں؟ ایک بات تو ہم نے سنی ہے، اس سے پہلے بھی سنی ہے، اور وہ حضرات کے جو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے دروس سے واقف ہیں، وہ اکثر انہوں نے یہ بات سنی ہوگی ان سے کہ یہ انسانی فطرت کی آواز ہے یہ سورہ مبارکہ، اگرچہ کہ دعا ہے لیکن اس کے شروع میں کل نہیں ہے۔ عام طور پر قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں مذکور ہوئی ہیں ان کے شروع میں کل یعنی کہو یہ الفاظ ملتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ سب سے عظیم دعا ہونے کے باوجود اس کے شروع میں ڈاکٹر صاحب بتایا کرتے تھے کہ کل کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ یہ انسان کی اپنی فطرت کی آواز ہے۔ فطرت کی یہ آواز سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی صورتیں ہیں، خاص طور پہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، وہ ان کے مضامین مستحضر رہیں۔ تو سورہ فاتحہ کا ایک بہت ہی گہرا تعلق، ایک بڑا گہرا ربط انعمت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا کی بات کی گئی ہے۔ تو لیکن یہ کہ ہم سب سے پہلے تو یہ پہلی 3 آیتوں کو کھولتے ہیں، اور اس میں بھی پہلی 2 آیتوں کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔
ہم سورہ بقرہ کے تیسرے ہی رکوع میں ہم ایک مضمون دیکھتے ہیں جو آیا ہے، اور انسانوں کو عبادت کی دعوت دی گئی ہے۔ یہاں پہ بھی انسانوں کا وعدہ آیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ یعنی خود وہ اس بات کو پہچان لیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یہ اس عبادت کے لوازمات ہیں۔ تو تیسرے رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے پیغام بھی یہی ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو۔ پھر اس سے اگلی آیت میں اس رب کا تعارف کرایا گیا ہے کہ بندگی کا تقاضا کیوں ہے، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ تقاضا کیا ہے آپ سے کہ آپ اللہ کی بندگی کرو، یہ دعوت دینے نبی کیوں آئے ہیں، اور اس نے اپنے آپ کو بطور رب جو پیش کیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ وہی وجہ، وہی بنیاد ہماری سمجھ میں آئے گی تو یہ الحمدللہ رب العالمین جو ہمارے یعنی یوں سمجھیے فطرت کی آواز ہے، یہ سمجھ میں آئے گا۔ تو اس کی وجہ یہ بتائی کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے جو ہے وہ تمام نعمتوں کا جو بھی تمہیں میسر ہیں ان سب کو اس اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، سب سے پہلے تو اس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، یہ کہ تمہارے لیے چلنے پھرنے میں اس میں سہولت ہوتی ہے۔ اگر آج کی جو بھی معلومات ہیں وہ ذہن میں ہوں کہ زمین کی جو مختلف حرکتیں ہیں، یعنی ایک وہ اپنے مدار میں گھومتی ہے، اور ایک یہ کہ وہ اپنے ایکسس پہ یعنی جو اس کی محوری حرکت ہے وہ ذہن میں ہو، تو جو اس کی سپیڈ بنتی ہے یعنی وہ یعنی شاید محور کی جو سپیڈ ہے، جس رفتار سے وہ گھوم رہی ہے اپنے محور کے گرد، وہی کوئی 900 میل پر آر کی رفتار بن جاتی ہے، اس سے زائد ہی کچھ بنتی ہے، اور کلومیٹر نہیں ہے، یہ میل ہیں۔ اور اب آپ سوچیں کہ جو مدار کے گرد گھومتی ہے وہ تو ہزاروں میں اس کی سپیڈ کا اندازہ آپ یعنی وہ گنتی ہوگی، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اتنی تیز رفتاری سے حرکت کرتے ہوئے جسم کے اوپر ہم کتنے آرام سے، کتنے سکون سے کھڑے ہوتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ اس کا اندازہ وہ شخص لگا سکتا ہے جس نے کبھی بس کی چھت پہ کھڑا ہونے کی کوشش کی ہو، یا کہیں اسے ٹرک کے پچھلے حصے میں کھڑے ہو کے سفر کرنے کا موقع ملا ہو، تو کسی حرکت کرتی ہوئی باڈی کے اوپر جو ہے وہ اپنا توازن برقرار رکھنا ہی کتنا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا فرش بنا دیا ہے جس پر بڑے آرام سے ہم کھڑے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، سہولت ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، آسمان کو اس نے چھت، ایک حفاظت کا ذریعہ بنا دیا۔ اب یہ بہرحال ابھی تک انسانی معلومات اس چھت کی حقیقت کو پوری طرح سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن جو کچھ تھوڑی بہت اگر فرض کریں وہ باتیں اس آسمان کے ساتھ جوڑی جا سکتی ہوں کہ جیسے اوزون کی سطح ہے، یا جو بھی سورج کی شعاعیں آتی ہیں جو فلٹر ہو کے نیچے آتی ہیں، تو ایک حفاظت کا سامان تو یہ ہے جو ہمیں معلوم ہو گیا، اور اس کے علاوہ بھی نہ معلوم ابھی آسمان کی اپنی حقیقت کیا ہے اور اس کے فنکشنز کیا کیا ہیں، اور کس طرح وہ انسانوں کے لیے جو ہے وہ مفید ہے اور وہ فائدہ مند ہے، اور چھت کا کام، حفاظت کا کام کر رہا ہے۔ جیسے چھت گھر میں ایک اہمیت رکھتی ہے تو آسمان اس زمین کے اوپر وہی اہمیت رکھتا ہے۔ اور پھر یہ کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس نے بلندی سے پانی اتارا، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے اس نے ہر طرح کے ثمرات، میوے، پھل، فروٹ، غذائیں اور اناج، یہ سارا کا سارا اس مٹی اور پانی کے ملاپ سے اس نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے عبادت کی دلیل کے طور پر، اور اس کو جو جس شے کو بنیاد بنایا گیا ہے وہ یہ کہ تمہارے اس رب نے تمہیں بہت کچھ عطا کیا ہے، اس کی عنایات تمہارے اوپر بے شمار ہیں۔ اچھا، سورہ بقرہ میں آگے ہی جا کر ان کو اور ذرا کھول کے بیان کیا گیا ہے، اور وہاں یہ رب پھر اور مزید کھل کے سامنے آئے گا کہ یہ عبادت ایسی نہیں ہے کہ بھئی آپ نے یہ عبادت کی ہے تو جیسے کسی کی غلامی کی جاتی ہے، نہ کریں تو مار پڑتی ہے، ڈنڈے برساتا ہے یا قید کر دیتا ہے، تو اس اذیت سے بچنے کے لیے جیسے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا، تو اس سے بچنے کے لیے مجبور ہو کر مارے باندھے کی اطاعت کی جائے۔ تو سورہ بقرہ پھر اس کو جا کے آگے مزید کھولتی ہے کہ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔
بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم پر نعمتیں کی ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے ایک شدید محبت پیدا ہو جانی چاہیے۔ جو 20ویں رکوع کا جو آغاز ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنائے ہیں اور دن اور رات کا جو الٹ پھیر ہے، اور یہ کہ اس کے ساتھ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور وہ کشتی جو پانی میں چلتی ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور اس کے ساتھ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ تعالیٰ نے بلندی سے پانی برسایا فاحیا بھی، اور اس پانی کے ذریعے سے اس نے زمین کو زندہ کر دیا، فبث فیہا من کل دابۃ، اور اس میں ہر طرح کے جاندار جو اس نے پھیلا دیے، وہ پرندوں کی صورت میں ہو جن کو ہم کھاتے ہیں، ان کا شکار کرتے ہیں، یا یہ کہ وہ دودھ دینے والے جانوروں کی صورت میں ہوں، یا اور جتنے بھی جاندار ہیں وہ سارے کے سارے وہ جن سے انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، گائے بھینس بکریاں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو خچر اونٹ اور مال برداری کے کام آنے والے دیگر، تو یہ سارے اس نے اسی پانی سے پیدا کیے جو اس نے آسمان سے بلندیوں سے اتارا۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے چلنے میں جو ٹھنڈک لے کے آتی ہیں اور بارش لے کے آتی ہیں، اور اسی طرح والسحاب المسخر، وہ جو تسخیر کیے ہوئے بادل ہیں بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، اس سب میں نشانیاں ہیں۔ اب نشانی کس بات کی ہے؟ نشانی اللہ کی قدرتوں کے یہ نمونے ہیں، اللہ کی مہربانیاں ہیں تمہارے اوپر، اللہ کی عنایات ہیں جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ اب اس کا ایک فطری نتیجہ نکلنا چاہیے جو اگلی آیت میں آیا ہے، اور یہاں پہ اس کو یعنی وہ نتیجہ وہ ہے کہ جو سورہ بقرہ کے جو تیسرے رکوع میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے تم پر یہ نعمتیں کی ہیں تو فلا تجعلوا لہ اندادا، تو اس کے ضد اور ند اور مد مقابل نہ بناؤ، اس جیسا کسی کو اس کے ساجی اس کے پارٹنر نہ بناؤ، تو یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہاں وہ بات کہی گئی ہے کہ یعنی اس کے برعکس کیفیت کا ذکر کیا گیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو مد مقابل بنا لیتے ہیں۔ اور یہاں انداد یعنی وہ بت جن سے محبت کی جاتی ہے، اور بت یہ خاص یعنی اسی مفہوم میں نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بت جو پتھر کے بنے ہوں یا مٹی گارے کی کوئی مورتیاں بنا لی گئی ہوں، یہ صرف انہی بتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ کہ وہ محبوب جن سے محبت کی جاتی ہے، اس لیے کہ آگے وہ الفاظ بہت صاف ہیں کہ انہوں نے انداد بنا لیے یحبونہم کا حب اللہ، ان سے وہ محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت ہے۔ تو اللہ سے محبت کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے پانی برسایا، پانی اس میں تمہاری کشتیاں چلتی ہیں، اس میں تمہارے لیے جاندار پیدا کیے، اس نے تمہیں نعمتیں دیں، اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، اس نے تمہارے لیے زندگی کی تمام آسائشیں فراہم کر دیں، اس نے تمہاری زندگی کی ساری ضرورتیں تمہارے مانگے بغیر تمہیں عطا کر دیں، اس کے لیے تمہیں کوئی تحریک نہیں چلانی پڑی، کوئی مطالبے نہیں اٹھانے پڑے، کوئی جدوجہد نہیں کرنی پڑی، کوئی مانگنا نہیں پڑا، کوئی دستے سوال نہیں دراز کرنا پڑا، یہ سب اس نے تمہیں بن مانگے از خود تمہاری ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، تمہاری ضرورتوں کا احساس کرتے ہوئے یہ سب کا سب اس نے تمہیں عطا کر دیا۔ اسی کو جو ہے وہ سورہ بقرہ میں یوں ہی بیان کیا گیا کہ جو چوتھے رکوع میں، بلکہ اسی تیسرے رکوع کے آخر میں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا زمین میں جو کچھ ہے، سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا۔ تو یہ جو سارے کا سارا اس نے تمہارے لیے پیدا کیا، مطلب یہ ہے کہ تمہاری ضرورتیں اس کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ اس نے اگر کشش ثقل کا نظام رکھا ہے تو اس کے بغیر تم زمین پر کھڑے نہیں رہ سکتے، تو تمہیں تو نہیں پتا تھا اس ضرورت کا۔ اس نے اگر زمین کے اندر منرلز رکھے ہیں تو یہ تمہاری جسم کی ضرورتیں تھیں جو پھر سبزیوں کی صورت میں اور پھلوں کی صورت میں منتقل ہو کر تمہاری جسم کی غذا بن کر تمہارے جسم کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اس نے اس میں جو بھی خوراکیں رکھیں، جو اس کے اندر برکتیں رکھیں، سب تمہارے لیے رکھیں اور تمہارے مانگے بغیر رکھیں۔ اور بلکہ یہ کہ اگر آپ اس پہ مزید غور فرمائیں تو جو ماں باپ کو محبت عطا کی اپنی اولاد کے لیے تو وہ بھی اللہ ہی نے عطا کی۔ اگر اللہ تعالیٰ ماں باپ میں وہ محبت نہ ڈالتا تو جیسے مشہور ہے کہ سانپ اپنے بچوں کو خود کھا جاتا ہے، تو اتنا مشکل تردد والا کام اور اس میں کھپنے والا کام نہ کوئی ماں کرتی نہ کوئی باپ کرتا، لیکن یہ کہ یہ بھی تو اللہ ہی کی عنایت ہے۔
تو یہ ساری نعمتیں، یہ ساری مہربانیاں، یہ ساری جو عنایات اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کی ہیں، تو تم اپنی ذرا فطرت اگر تمہاری سلامتی پر ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ تمہیں شدید ترین محبت اللہ سے ہونی چاہیے. لیکن یہ کیا حماقت کی بات ہے، یہ کیا بے وقوفی کی بات ہے، اور کتنی بڑی نادانی کی بات ہے کہ تم نے اس اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو جو ہے وہ ند بنا لیا، اور ان کو تم ان سے محبت کرتے ہو جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اب اس ساری بات کو اگر آپ جوڑ کر دیکھیں تو اب اللہ کی ایک شدید محبت، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی تمام سہولتیں اور تمام ضروریات پوری کی ہیں، تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بندگی اختیار کی جائے، اس کی جو ہے وہ حمد کے ترانے الاپے جائیں، اس کی ثنا کی جائے، اس کی تعریفوں کے پل باندھے جائیں، اس کا ذکر کیا جائے جیسے کہ محبوب ترین ہستی کا ذکر کیا جاتا ہے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پس اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آبا کا ذکر کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، بلکہ اس سے بھی شدید ترین ذکر تم اللہ کا کرو. تو یہ اس کی محبت کا ایک لازمی تقاضا ہے. اچھا، اب یہ ساری جب کیفیت انسان کے اوپر طاری ہوگی اس محبت کی، اس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اس احساس کی، تو زبان سے جو لفظ نکلے گا، زبان سے جو کلمہ برآمد ہوگا، وہ الحمدللہ کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہے وہ بات جسے قرآن کہتا ہے یہ انسان کو جب یہ چیز مل گئی تو اسے حکمت مل گئی. اب دیکھیے حکمت کا لفظ آیا، حضرت لقمان جو ہیں تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ کر شکر اللہ کا. اب وہ شکر ہی تو ہے نا الحمدللہ رب العالمین. تو یہ الحمد جو ہے جس میں شکر اور تعریف دونوں جمع ہیں، یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ جب انسان کو یہ شعور، یہ ادراک حاصل ہو جاتا ہے کہ میرے رب نے میرے لیے کیا کچھ انعامات اور احسانات کا معاملہ کیا ہے، تو اب یہ کوئی خارجی دباؤ کے نتیجے میں اللہ کی اطاعت کا معاملہ یا اللہ کی عبادت کا معاملہ یا اللہ کے شکر کا معاملہ یا اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پرستش کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اپنا ایک داخلی جذبہ ہے کہ جس کا اظہار الحمدللہ رب العالمین پر ہوتا ہے. اب یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو ذرا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید اس شکر پر یا اس عبادت پر یا اس الحمد پر لانے کے لیے پس منظر کیا سامنے رکھتے ہیں. وہ ایسا کوئی پس منظر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ ڈنڈے کے زور پر زبردستی آپ سے الحمدللہ کہلوائیں، وہ زبردستی آپ کو اپنی عبادت کی طرف لے کے آئے. اگر آپ کے اندر انسانیت کی کوئی رمق سالم ہے، ثابت جو موجود ہے، کہیں وہ کرپٹ نہیں ہو گئی ہے، تو یہ تو، اور دوسری طرف آپ کے اندر عقل نام کی کوئی شے ہے کہ جس کی روشنی میں آپ دیکھ سکیں جب کہ میرے اوپر یہ سارے احسانات اور انعامات میرے جس ہستی کے ہیں، تو آپ کا اپنا باطنی نظام آپ کے اوپر گواہ بن کر کھڑے ہو جائے گا کہ یہ ہستی اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے. اور وہ جو آپ کے اندر ایک آئیڈیل کی تڑپ ہے، آپ کے اندر ایک کسی جو ایک تصور والی شخصیت کہ جو محبوب بن کر آپ کے جو ہے اندر چھائی ہوئی ہے، تو در حقیقت وہ پرفیکٹ بینگ یہی ذات ہے. اور اب اس کے لیے جو بھی آپ کا اظہار ہوگا الحمدللہ رب العالمین کا، یا اس کے لیے جو آپ کے اندر عبودیت کے جذبات جو پروان چڑھیں گے، بلکہ یہ کہ بالکل جو اچھل کر سامنے آئیں گے، آتش فشاں کی طرح جو ہے وہ نکلیں گے، تو یہ از خود عمل ہے، یہ کوئی باہر سے ٹھوسا گیا اور مسلط کیا گیا عمل نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ میں نے چاہا کہ یہ ربط پوری طرح واضح ہو جائے کہ یہ الحمدللہ در حقیقت ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک دانا انسان کا، ایک سمجھدار آدمی کا، یعنی دو چیزیں اس میں جمع ہوتی ہوں. ایک یہ کہ اس کی وہ سمجھدار ہو، دانا ہو، اس کی عقل کام کرتی ہو، اور ٹیڑھی عقل کا مالک، کنفیوزڈ بندہ نہ ہو. یہ نہ ہو کہ 2 + 2 5 کر دیتا ہو. تو اس طرح کے بندے تو وہ گھمن گھیریوں میں ہی رہتے ہیں، ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی. جو اسٹریٹ تھنکنگ کرتا ہو، بے شک ان پڑھ بندہ ہو، اس کی سوچ سیدھی ہو، وہ 2 + 2 4 کر لیتا ہو، وہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی یہ کیپیبلٹی موجود ہو. یہ اس کو ہم کہتے ہیں عقل سلیم، یعنی عقل اس کی سالم ہو، وہ پرورٹ نہ ہو گئی ہو، وہ کہیں کچھ چکروں میں پڑھ کے جلیبیاں نہ بناتی ہو. پہلی بات تو یہ ہے، وہ سیدھی سوچ سکتی ہو. تو یہ تو ایک صلاحیت اس کی یہ چاہیے کہ اس کی عقل جو ہے وہ سیدھی ہو. اور دوسری صلاحیت جو اس کی درکار ہے
وہ یہ ہے کہ اس کا جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو اس کی فطرت بنائی ہے، جو اس کے اندر جذبات رکھے ہیں، محبت کا جذبہ ہے، شکر کا جذبہ ہے، ظاہر ہے یہ جذبات ہیں، یہ انسان کے اندر ودیت شدہ ہے، جو انسان یہ ہم کوئی سکھا نہیں سکتے کسی کو، یہ اس کے اندر ڈال دیے گئے۔ ہاں زمانے کے ساتھ ان جذبات پر اوس پڑ جاتی ہے، یہ جو ہے جیسے کوئی فائل کرپٹ ہو جاتی ہے تو اسی طرح یہ چیزیں بھی کرپٹ ہو جاتی ہیں اگر ان کا استعمال بر وقت نہ کیا جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مسخ شدہ فطرت ہو گئی ہے۔ تو فطرت اگر سلامتی پر ہو، عقل اگر سلامتی پر ہو، یہ دونوں چیزوں کے مجموعے سے اس کے لیے انسان کے لیے اس الحمدللہ رب العالمین تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر، کسی نہ کسی موقع پر، کسی نہ کسی حادثے کے نتیجے میں، کسی نہ کسی واقعے کے ظہور ہونے کے باعث وہ اس جگہ تک پہنچ ہی جاتا ہے، اور جب یہاں پہنچتا ہے تو الرحمن اور الرحیم بھی سمجھنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا ہے کہ میں اسے اتنا بھولا ہوا تھا، میں اس سے اتنا غافل تھا، میں اپنے اس عظیم محسن کو آج تک قدر ہی نہیں کر سکا، پھر بھی اس کی انعامات کی بارش مجھ پہ ہوتی رہی، پھر بھی احسانات کا سلسلہ یوں ہی دراز رہا، پھر بھی اس کے دسترخوان کے اوپر میرے لیے کوئی کمی کا معاملہ نہیں دیکھنے کو ملا، تو یہ تو بہت ہی کوئی شفیق ہستی ہے، بہت ہی مہربان ہستی ہے، بڑی ہی پیار کرنے والی ہستی ہے۔ تو یہ الرحمن الرحیم بھی اس کے لیے کوئی اتنا یعنی سمجھنا اب دشوار نہیں رہتا ہے، یہ بہت آسان ہے۔ اب یہاں سے اصل میں یعنی اگر آپ اس چیز کو دیکھیں، اب اس حمد کا ایک لازمی، یہ صرف زبانی حمد نہیں رہتی، بلکہ یہ کہ ایک اس کا لازمی جو ہے عملی تقاضا بھی سامنے آتا ہے۔ یہ تو نقطہ نظر بدل گیا، یہ سوچ بدل گئی، یہ اب جب سوچ بدلی، جب نقطہ نظر بدلا، تو اس نقطہ نظر کے بدلنے سے، اس تبدیلی سے، سوچ کی اس تبدیلی سے اب ایک ایسا شخص کہ جس کی یہ سوچ نہیں ہے اور ایک ایسا شخص جو اس سوچ پر آ گیا ہے، ان دونوں کا طرز عمل ایک نہیں ہو سکتا، ان دونوں کا وے آف لائف ایک نہیں ہو سکتا، دنیا کے بارے میں نقطہ نظر ایک نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دو مختلف سوچیں ہیں جو ہر معاشرے میں موجود رہیں گی، اور یہ بات ہے جسے قرآن مجید نے بار بار کھول کے سمجھایا ہے، آپ ان دو سوچوں کو ختم نہیں کر سکتے، یہ دو سوچیں ہمیشہ موجود رہیں گی، ایک دنیا دارانہ سوچ اور ایک یہ کہ حقیقت پسندانہ سوچ۔ اب میں اسے حقیقت پسند سوچ اسے کہہ رہا ہوں، یعنی ویسے عام طور پر تو ہم حقیقت پسند آدمی اسے کہتے ہیں کہ جو دنیا کی ریئلٹیز سے واقف ہو اور ریئلسٹک اپروچ رکھتا ہوں، لیکن اصل حقیقت پسندی تو یہ ہے کہ جس نے حقیقت کبریٰ کو پہچان لیا، جس نے اس حقیقت کو پہچان لیا تو وہ ہے اصل حقیقت شناس۔ تو اب اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک حقیقت شناس شخص اور ایک یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا میں گرفتار شخص، ان دو آدمیوں کی سوچ یا عمل ایک نہیں ہو سکتا۔ اور یہ قرآن مجید کی یہ پہلی چار، ویسے تو پورا قرآن، لیکن یہ پہلی چار صورتیں بالخصوص یہ بات سمجھا رہی ہیں، اس اختلاف کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ بنیادی اختلاف انسانوں کے درمیان یہ ہے، ایک انسان وہ ہے کہ جو اپنی سلامتی فکر یا یوں کہہ لیے عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کے نتیجے میں اصل حکمت تک پہنچ گیا ہے، اور حکمت تک پہنچنے کے بعد اب ایک اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور اس کا نقطہ نظر ہے دنیا کے بارے میں، اور ایک شخص وہ ہے جو اس سے بے خبر ہے۔ اب دوسری تعلیمات سے وہ کتنا ہی جو ہے وہ مرقع ہو جائے اور مزین ہو جائے، لیکن اس بنیادی حقیقت سے اگر وہ بے خبر ہے تو اس کی سوچ، اس کا ویژن، دنیا کے بارے میں اس کا نقطہ نظر ایک بالکل مختلف سوچ ہوگی۔ اچھا، اس کو قرآن مجید نے اور خاص طور پہ سورہ بقرہ، ویسے تو ہم ذرا تھوڑا سورہ بقرہ ہی سے سامنے لے کے آتے ہیں اور آگے بھی تشریح اسی کی ہے کہ اس کو واضح کیا۔ دیکھیں پہلی بات یہ بتائی کہ لوگ ایک ہی تھے، کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ ایک ہی امت یعنی ایک ہی نقطہ نظر، ایک ہی سوچ، ایک ہی فکر، ایک ہی طرز پر تھے۔ لیکن اب یہاں پہ ایک جو ہے وہ چیز معذوف رکھی گئی ہے، وہ دوسری جگہ کھولی گئی ہے، وہ میں ابھی اس کی طرف سے آتا ہوں، لیکن پھر بتایا کہ فبعث اللہ النبیین، تو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے نبی، مبشرین و منذرین، جو خوشخبریاں بھی دیتے تھے، خبردار بھی کرتے تھے۔ اب جیسے کلام ہے یا جیسے جملے ہیں تو اس سے تو یہی لگے گا کہ ویسے تو لوگ ایک امت تھے، پتہ نہیں نبیوں نے آ کے ان میں اختلاف ڈال دیا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اگر آپ سورہ بقرہ ہی میں آگے چلتے ہیں ہم اگر، اور جہاں سے تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، تو جب تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو اس کے بعد جو مضمون ہے وہ بڑا اہم ہے
کہ ہم نے یہ سارے نبی بھیجے، یہ رسول بھیجے، ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، بعض کے درجے بلند کیے۔ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، عیسیٰ ابن مریم کو بینات دیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، انہیں جو ہے وہ پاکیزہ روح سے ان کی مدد کی، تائید پہنچائی انہیں۔ اب آیا وہ مضمون جو اس کو لنک کرتا ہے، یعنی لوگ ایک ہی امت پر تھے، ایک ہی طریقے پر تھے، ایک ہی رستے پر تھے، لیکن یہ کہ ہم نے نبی بھیجے۔ تو اب وہ نبی کیوں بھیجے، وہ یہاں پر بات وہ کھل رہی ہے کہ جب یہ نبی آ گئے تو اس کے بعد لوگوں میں اختلاف نہ پڑتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ چاہتا تو اختلاف نہ لڑائی کرتے، قتال کرتے، جنگ کرتے، من بعدہم ان نبیوں کے آنے کے بعد، یہ ساری باتیں سمجھا چکنے کے بعد، اور بعد اس کے کہ ان پر بینات ان کے پاس آ چکی تھیں، ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے۔ من بعد ما جاءتہم البینات ولکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فمنہم من آمن ومنہم من کفر، تو ایک وہ ہوئے جو ایمان لائے، ایک وہ ہوئے جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہاں ایمان لائے اور کفر کیا، یہ دو پارٹیاں ہیں۔ یہ ٹو نیشنز تھیوری جو ہے یہ یہاں پہ بالکل صاف آ گئی، ایک ماننے والے ہیں، ایک نہیں ماننے والے۔ اچھا، یہاں پہ جب ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں تو اب وہ تیسرے درجے میں ہم چلے جائیں گے، لیکن بات یہاں پہ یہ بھی کلیئر ہونی چاہیے کہ ایک ماننے والوں ایک قانونی حیثیت ہوتی ہے، جس میں ماننے والے یہودی بھی ہیں، ماننے والے عیسائی بھی ہیں، ماننے والے مسلمان بھی ہیں، لیکن یہ کہ اس میں ایک درجہ اور ہوتا ہے کہ یہ ماننا کفایت نہیں کرے گا۔ یہ بھی سورہ بقرہ نے بتا دیا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یہ سب ماننے والے ہیں جن کا ذکر اللہ نے کیا یہاں پہ۔ نبیوں کو، کسی نے موسیٰ علیہ السلام کو، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو، کسی نے ابراہیم علیہ السلام کو، کسی نے محمد الرسول اللہ کو مانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی اور بات کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے گا۔ یعنی ایک ماننا ہے وہ قانونی ضرورت پورا کرنے کے لیے ماننا، ایک ماننا ہے حقیقی معنوں میں، یعنی یہ کہ وہ اس رستے سے چل کر یہاں پہنچا ہو۔ ابھی جو ہمارے سامنے آیا اس کی سمجھ میں آ گیا ہو کہ میرا رب اللہ ہے، اور یہ الحمدللہ رب العالمین اس کے قلب سے پھوٹ کے باہر برآمد ہوا ہو، یا یہ کہ بہرحال اس کے عمل کے نتیجے میں یہ کیفیت اس کے دل پر، اگر سوچ سے نہیں بھی طاری ہوئی تو عمل سے اس کے دل کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو گئی ہے تو بھی کفایت کرے گا۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، اور صرف یہ ایک شرط کفایت نہیں کرے گی، اس نے نیک عمل بھی کیا ہو، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ہے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں۔ یہ نہیں کہ میں یہودی ہوں تو اس لیے بخشا جاؤں گا، یا میں صرف مسلمان ہوں تو اس لیے بخشا جاؤں گا اور میرا نقطہ نظر وہ بن جائے گا۔ مسلمانوں کا نقطہ نظر بھی دنیا داروں والا ہو سکتا ہے، جیسے کہ یہودیوں کا ہو گیا، جیسے کہ عیسائیوں کا ہو گیا، اور یہی قرآن مجید کی ان صورتوں کا رونا ہے کہ یہ یہودی کبھی تھے جن کو ہم نے فضیلت دی تھی، لیکن اب یہ ان بدماشیوں پہ اتر آئے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں اور جھوٹی باتیں کرنے پہ آ گئے۔ کیوں؟ اندر سے بے ایمان ہو گئے۔ اب ان کا وہ ایمان نہیں رہا، وہ یقین نہیں رہا، یہ دنیا دار ہو گئے، اور ان کی یہ جو دنیا کی محبت ہے، اس دنیا کی محبت میں انہوں نے بت بنا کے جس شے کو رکھا ہوا ہے وہ ان کا گروہ ہے، ان کی جماعت ہے، ان کا جتھا ہے، ان کی یہ جو دنیا کی تعلق داریاں ہیں یہ ہیں، اس وجہ سے یہ اب اللہ کی طرف سے جو حق آیا اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اب اس محبت کی جگہ پہ آپ دیکھیں وہ جو بت بنتا ہے محبت کا، تو ایک بت وہ تھے جو قریش نے بنا کے رکھے ہوئے تھے، آج بھی کچھ لوگوں کے ایسے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ کچھ نظریاتی بت بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ یہودیوں کا تھا، انہوں نے اپنی قوم کو وہ بت بنا لیا تھا، اپنی تاریخ کو وہ بت بنا لیا تھا، اپنی عظمت رفتہ کی بنیاد پر ایک بت انہوں نے تراش لیا تھا جس کا کوئی ظاہری وجود نہیں تھا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ ایک بت تھا کہ جس کی وجہ سے وہ حق قبول کرنے سے محروم رہ گئے اور وہ راندہ درگاہ ہو گئے۔ جیسے کبھی شیطان ہوا تھا، اس کا بھی کوئی بت تھا، اس کا بت اپنا ہی نفس تھا جو اسی کے اندر وہ گم تھا، تو ایک اس کا معاملہ تھا، ایک ان کا معاملہ سامنے آ گیا۔ ایسا ہی کوئی بت آج مسلمانوں کا بھی ہو سکتا ہے، ان کی بھی تو ایک عظمت رفتہ ہے۔ تو یہ بتوں کے پجاری ہیں، ان کی قومی جذبات، ان کے اپنے قومی تشخص، ان کی قومی سوچیں ان پر غالب ہیں۔ نظریہ توحید، قرآن، اسلام، محمد الرسول اللہ، ان کی سنت وہ اتنی اہم نہیں ہے۔ ہاں ان کی ذات پر حملہ ہوگا تو پھر شہروں کے شہر بند ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ یہ ایک وہی قومی محبت میں، لیکن خود وہ لوگ گالم گلوچ سے بھی باز نہیں آ رہے ہوں گے،
خود ان کو کسی وہ رحمت للعالمین والی شان کا کوئی پرتو کہیں دور دور بھی ان کی نظروں اگر ان کے کرداروں میں نظر نہ آ رہا ہو تو معلوم ہوگا یہ وہی قومی جذبہ ہے، یہ وہی یعنی ایک طرح کا وہ ہے جو بنا لیا گیا ہے، لیکن یہ کہ اصل مطلوب تو کوئی اور شے تھی، اور یہ ایک شے آ کے وہاں پر ایک قومی جذبے کے تحت وہاں آ کے جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے۔ تو بہرحال جو بات واضح ہو رہی تھی وہ یہ کہ دو نقطۂ نظر ہیں، ایک نقطہ نظر وہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں، اور دوسرا نقطہ نظر وہ ہے کہ جنہوں نے کفر کیا۔ اور ظاہر ہے جب قرآن مجید یہاں ایمان اور کفر کی بات کر رہا ہے تو یا تو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کے سامنے کر رہا ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے سامنے کر رہا ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے سامنے کر رہا ہے۔ قرآن نازل ہوا جس معاشرے میں وہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے کے دعوے دار تھے، اور جو سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ میں جن کو مخاطب کیا گیا وہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، تو یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگ تھے۔ تو فرمایا کہ یہ اختلاف لوگوں میں پڑا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جس کا وہ ارادہ کرتا ہے اس کو وہ کر گزرتا ہے۔ اللہ فعال لما یرید ہے، وہ جس کا ارادہ رکھتا ہو اسے کر گزرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ تو یہ مسنگ لنک تھا، وہ یعنی یوں سمجھیے کہ فل ان دی بلینکس کرنے کی ضرورت پیش آئے گی آپ کو ان دو باتوں کے درمیان کہ کان الناس امۃ واحدا، لوگ ایک امت تھے، تو اب ان میں اختلاف پڑا، یعنی جب وہ روایتی ہو گئے، یعنی جب وہ اس امت واحدہ کی روح ختم ہو گئی اور انہوں نے صرف اس کا ظاہری ڈھانچہ باقی رکھا، اب اللہ ان کے اندر پھر دنیا داری آئی تو اختلاف پڑا، جب اختلاف پڑا تو اب اللہ نے نبی کھڑے کیے تاکہ انہیں واپس اس امت واحدہ کی جو پرانا چلا آ رہا دین حق ہے، جو دین اسلام ہے، جو دین توحید ہے، اس کی طرف بلائیں، اس کی طرف دعوت دیں، جو اسے مانیں انہیں خوشخبری دیں، جو اسے رد کریں ان کو وہ خبردار کریں، وارن کریں، مبشرین و منذرین۔ اب اسے کنکلوڈ کس بات پہ کیا؟ یہ ویسے جیسے یہ دو جملوں میں بیچ میں خالی جگہ تھی جسے پر کیے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اشکال کا شکار ہو جاتا ہے کہ لوگ ایک امت تھے تو اللہ نے نبی بھیج دیے تو گویا اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ اسی طرح جب یہ آیت جا کے ختم ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے تاکہ ان کے ذریعے سے کتابیں اتاری، تاکہ ان کتابوں کے ذریعے سے جن چیزوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ رفع کر کے ایمان والوں کو، وہ ان میں سے جو کچھ سلامتی فکر پر یا یہ کہہ لیجئے کہ سلامتی عقل پر یا سلامتی فطرت پر قائم تھے، ان پر اس اختلاف میں حق واضح کر دیں کہ غلطی پر کون ہے اور حق پر کون ہے۔ اس کے بعد اب مسلمانوں سے خطاب، جو اس وقت قرآن کے مخاطب ہیں ان سے بات کی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے سمجھا تھا کہ جنت چلے جائیں گے؟ کیا یہ سمجھا تھا تم نے؟ اب پھر یہاں پہ ربط جو ہے وہ ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا، تو سمجھ لیجئے یہاں پہ ربط کیا ہے کہ یہ اختلاف جینین ہے، یہ اختلاف ہونا ہی ہونا ہے، اور اس اختلاف نے قتال پر منتج ہونا ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے سورہ بقرہ ہی کے وہ جو تیسرے پارے کے شروع کے حوالے سے بتا دیا، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، یعنی وہ اختلاف قتال تک پہنچے گا۔ اب جو ایک نقطہ نظر کے لوگ ہیں وہ دوسرے نقطہ نظر کے لوگوں کو گوارا نہیں کریں گے، اور یہ گوارا نہ کرنے کا یہ تنگ نظری یہ اہل ایمان میں نہیں ہوتی، یہ وہی دنیا داروں کے اندر ہوتی ہے، وہ اپنی سوچ سے ہٹ کر کسی دوسری سوچ کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ ویسے آج کل یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی جی ٹالرنس، اور تو ٹالرنس کس میں نہیں ہوتی؟ یہ کون ہے جس نے دنیا میں دوسرے نقطہ نظر کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے؟ یہ کون ہے جس نے پریمپٹیو میئرز لیے ہیں؟ خوف کا شکار کون ہے جس نے اپنے خوف کی خاطر دنیا میں جو ہے ایک فساد کی کیفیت پیدا کر دی ہے؟ تو یہ ہمیشہ فرعون کو ڈر ہوتا ہے کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے جو میرے اقتدار کے لیے خطرہ بنے، تو اسی کو یہ جو وہ فساد پھیلایا رہا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ کہیں کوئی آ کے اس میں اصلاح نہ کر لے، اس اصلاح کو وہ فساد سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہر دور میں یہی ہوتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس اختلاف کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنے اندر اتنا کرج پیدا کرو کہ تم اختلاف کو یہ برداشت کرنے کا نہیں کہا، جھیل سکو، اس لیے کہ جو مخالف پارٹی ہے اس کے اندر برداشت نہیں ہے اور وہ طاقتور ہے، اور وہ طاقتور تم کمزور ہو، تو کمینے لوگوں کو کمزور آدمی کو دیکھ کر جو اس سے مختلف رائے رکھتا ہو غصہ آتا ہے، اور وہ اس پر اپنے تیر آزماتے ہیں، وہ اپنی طاقت اس پر آزماتے ہیں۔ تو یہ کمینے لوگوں کا خاصہ رہا ہے، ہر دور میں رہا ہے۔
کہ جب تک وہ طاقتور ہوتے ہیں تو وہ کمزوروں پر، بے شک وہ ان کی دلیل طاقتور ہو، بے شک ان کا استدلال ٹھیک ہو، بے شک بات وہ ٹھیک کہتے ہوں، لیکن یہ اپنی طاقت کی دلیل منوانا چاہتے ہیں، یہ لاٹھی کی بات منوانا چاہتے ہیں. تو یہ لاٹھی بردار یا لٹھ بردار جو بھی آپ انہیں کہیں، طاقت والے لوگ یا اوتاد جو بھی ہیں، یہ تمہارے اوپر پل پڑیں گے، تم پر چڑھ دوڑیں گے، تمہیں تکالیف دیں گے. یہی تمہاری سنت ہے، یہی وہ رستہ ہے جو چلا آ رہا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا. ان کو آ لیا تھا تکالیف نے. اب یہ آسمان سے تو تکالیف نہیں آئی تھی، پریشانیاں نہیں آئی تھی، یہ انہی دوسرے نقطۂ نظر کے لوگوں کی طرف سے آئی تھی، یہ ان کے ہم وطنوں کی طرف سے آئی تھی، ان کے قومی بھائیوں کی طرف سے آئی تھیں، ان کے اپنے ہی دوستوں کی طرف سے آئی تھیں. اور ان میں ان کے کیسی کیسی تکلیفیں آئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ان کے لوہے کے کنگنوں سے ان کے جسموں کے اوپر سے گوشت نوچ لیا گیا، ہڈیاں چھوڑی گئیں، گوشت نوچ لیا گیا، زمین میں دبا کے آدھا تو آروں سے چیر دیا گیا جسم. تو یہ ساری تکلیفیں انہوں نے برداشت کی. اچھا، اسی کو سورہ آل عمران میں ایک اور انداز میں قرآن مجید نے بیان کیا، وَقَائِم مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. کتنے نبی گزرے جن کے ساتھ اللہ والوں نے، وہ جو اللہ والے ہو گئے، جنہوں نے اللہ کو محبوب بنا لیا. وہ کوئی ربیین کے لفظ سے آپ کوئی ہیولا نہ بنا لیں اپنے، جو کوئی آپ کے تصور کا ربی ہے، بلکہ رب والے تو وہ ہیں کہ جنہوں نے قتال کیا اللہ کی راہ میں، نبیوں کے ساتھ شامل ہو کر جنگ کی. ظاہر ہے سب سے مشکل مرحلہ تو پھر وہ آ گیا نا جس میں جان ہتھیلی پہ لے کے میدان میں آنا پڑا. اور پھر وہاں فما وہانو، انہوں نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی، لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو مصیبتیں ان پر آئیں اللہ کی راہ میں، وما ضعفوا وما استکانوا، نہ ہی وہ کمزور پڑے، نہ ہی ان پر کوئی تکان طاری ہوئی. واللہ یحب الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اچھا، یہی مضمون آپ کو نظر آئے گا سورہ بقرہ میں ایک اور انداز میں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو وہی صبر یہاں پہ بھی، وہی صبر وہاں پہ بھی. یہ وہ ان لوگوں کا کہ جنہوں نے الحمدللہ کہا، اور الحمدللہ دل و جان سے کہا، تو اس الحمدللہ کے نتیجے میں ان کا نقطہ نظر بدل گیا، ان کی سوچ بدل گئی، ان کی عمل بدل گیا. اس عمل سے معاشرے میں کلیش پیدا ہوا، فرکشن نے جنم لیا. اس فرکشن نے پھر ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کا وہ باعث بنی، لیکن وہ جھیلتے رہے، وہ برداشت کرتے رہے، وہ صبر کرتے رہے. تو یہ ایک پوری یعنی لائن آف ایکشن اس سے وجود میں آ جائے گی. یہ ایک باشعور آدمی کا الحمدللہ ہے، یہ کلمہ انقلاب ہے، یہ تبدیلی، حقیقی تبدیلی کا کلمہ ہے. یہ صرف کوئی پوجا پاٹ کی بات نہیں ہے. اگر کسی نے یہ سمجھا تھا تو یہ بات بالکل غلط ہے. یہ صرف پوجا پاٹ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل تبدیلی کا جملہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس میں باقی سب کا انکار بھی موجود ہے. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جو اپنی سوچ سے یہاں پہنچا ہو اس کا ایمان ایسا ہوتا ہے، اور اس کا ایمان یہ مضبوط کنڈا ہے جو اس نے پکڑا ہوتا ہے. لہٰذا اس کے اندر یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ باقی سب کا انکار شامل ہے، اور باقی سب کی جو ہے وہ لا تعلقی اس میں شامل ہے. وہ باقیوں سے تعلق توڑ کر ادھر جڑا ہے، باقیوں کی نفی کر کے اس کا اس بات کیا ہے، لا الہ کہہ کے الا اللہ کہا ہے. تو یہ ہے در حقیقت کہ جو، بلکہ یہی جو سورہ حامیم السجدہ میں بھی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے، اس پہ جم گئے، اس پہ مضبوط ہو گئے. تو یہ جو پہلا حصہ ہے اس سورہ فاتحہ کا، تو اس کا جو اس طرح کے جتنے مضامین ہیں، اب اس کے ساتھ آپ تعلق جوڑ لیجئے. میں نے اشارات کر دیے ہیں، امید ہے کہ باقی جو بھی اس طرح کے مضامین ہیں ان کو آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں گے. اب اگلی بات آ گئی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی وہ جو عمل ہے تو وہ پوری زندگی یعنی اپنی آپ کو اللہ کی بندگی میں دے دینا، اللہ کی اطاعت میں دے دینا. اور اس میں اصل جذبہ وہی ہے، محبت کا جذبہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لیکن وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ.
یہ دو محبت کرنے والے علیحدہ علیحدہ ہیں. ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ند اور ضد بنائے ہیں اللہ کے اور ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. دوسرا نقطہ نظر وہ ہے جو اللہ کی محبت میں سب سے شدید ترین ہے. یہ ایمان والے ہیں. میں ایمان والا ہوں، محبت کسی اور سے ہے تو بہرحال یہاں اس تقابل میں دوسری طرف فال کرتا ہوں، میں کسی اور کیٹیگری میں آتا ہوں. اگر میں سب سے شدید محبت مجھے اللہ سے ہے، یعنی باقی ساری محبتیں میں اللہ پر قربان کر سکتا ہوں، قربانی دے سکتا ہوں، جس کا عملی مظاہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا جب بیٹے کے گلے پہ بھی چھری چلا دی، اور جس کی وہ 8 اور 3 محبتوں والی بھی ذہن میں لے آئیں وہ آیت قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. تو اللہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا تقاضا رسول کی محبت بھی ساتھ آ جائے گی اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت بھی ساتھ آ جائے گی. تو اب یہ کہ لوگ جہاد کو بائی پاس کر کے اللہ سے محبت کرنے کے طریقے انہوں نے نکالے تو یہ دھوکے ہیں نا. یہ تو کسی اور کو پھر بت بنانا پڑتا ہے، اس کے بغیر اللہ کی سچی محبت ہو تو اس سے پھر جہاد بھی برآمد ہوگا. تو یہ جو چیز سامنے آئی تو معلوم ہوا کہ یہ در حقیقت اخلاص فی المحبت ہی کہ یہ لازمی تقاضا ہے کہ پھر انسان کا جینا مرنا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین ہو جائے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفہ ہو جائے. یہ اسی کا دوسرا نام اللہ کی بندگی کرنا ہے. یعنی وہ جو بھی پرستش کے طریقے ہیں، عبودیت کے طور طریقے ہیں، وہ تو مشق ہے اس بات کی کہ وہ کامل تو تب ہوگی، بات مکمل تو تب ہوگی، حقیقت تو وہ تب بنے گی جب انسان کی پوری زندگی اس رخ پہ ڈھل جائے. جیسے سورہ بقرہ میں کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش پا کی پیروی نہ کرو. وہ تو بس اس کی پیروی کی تو عبادت سے تو نکل گئے، محبت تو منقسم ہو گئی، اس کے اندر تو شرک ہو گیا. فَإِن ظَلَلْتُمْ، اور اگر تم ہل گئے، یعنی یہ ثابت قدمی سے اللہ کی یہ تم نے بندگی کرنی ہے، اس کے فی السلم کافہ، پورے کے پورے اس میں داخل ہو کر کوئی حصہ باہر نہ رہ جائے. اچھا، اسی کو منفی طور پہ بھی بیان کر دیا یہودیوں کے خاص فعل کے حوالے سے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. یہ ڈنڈی ماری اللہ کو تو بہت غصہ دلاتی ہے، یعنی چکر بھی تو، اور وہ بھی اللہ کے ساتھ، کہ تم ایک طرف دعوے دار ہو کہ ہم اللہ کی مانتے ہیں اور مانو عادی، یا یہ کہ کچھ مانو اور کچھ نہ مانو. تو یہ چکر اگر اللہ کے ساتھ کھیلو گے تو پھر دنیا میں ذلیل و خوار کیے جاؤ گے اور آخرت میں سخت ترین عذاب سے دوچار کیے جاؤ گے. تو اللہ کو ایسی بندگی، ایسی عبادت کہ جس میں یک رنگی نہ ہو اور جس میں یکسوئی نہ ہو، جو حنیف نہ ہو، تو ایسی بندگی پھر اللہ تعالیٰ قبول بھی نہیں کرتا، وہ پھر منہ پہ دے ماری جائے گی. تو اب یہ جو ہے وہ تقاضا سامنے آ گیا، اور اسی بندگی کا لازمی جو نتیجہ ہے وہ یہ کہ دیکھیں اس بندگی تک پہنچے ہم کیوں تھے، بات کہاں سے چلی تھی کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں، اتنے انعامات ہیں، اتنی اس کی مہربانیاں ہیں، اتنی نوازشیں ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس کے آگے صرف جبین نیاز ہی نہیں ٹیکتے، بس اب ہم اس کے ہو گئے ہیں، اس کے بن گئے ہیں، اسی کے لیے جیتے ہیں، اسی کے لیے مرتے ہیں. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. اب یہ موٹو بن گیا ہے. تو یہاں تک پہنچایا کس شے نے کہ وہ ہمارا محسن ہے، وہ ہمارا جو ہے وہ انداتا ہے. تو جب یہ مان کر ہم یہاں پہنچے تو اب اگر کوئی شے ضرورت ہوگی تو اس کے سوا کسی اور سے مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ جس کا نقطہ نظر یہ ہو تو وہ سوائے اللہ کے اور کسی سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مانگے تو بے وقوفی کی بات ہے، پھر تو اس کی عقل سلیم ہی نہیں، تو سلیم نہیں تو یہاں پہنچ نہیں سکتی تھی. تو در حقیقت اس بندگی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ پھر مانگا بھی اسی سے جائے. اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ یہ جو عبادت ہے نا، اس میں یہ دعا ہی اصل عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ اور الدعاء مخ العبادہ. تو یہ تو بہت ہی واضح ہو کے بات سامنے آ گئی کہ در حقیقت یہ مانگنا اور استعانت، مدد طلب کرنا، یہ بھی در حقیقت اسی بندگی ہی کا ایک جزو ہے، بلکہ یہ کہ جزو کہنا بھی صحیح نہیں ہے، اس کا اصل خلاصہ ہے، اس کا اصل جوہر، ایسنس ہے. اب اس کے بعد جو سب سے بڑی بات آئی ہے اس حصے میں اور سورہ فاتحہ میں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اب بندہ، یعنی یہ کمٹمنٹ کرنے کے بعد میں تیرے لیے جی رہا ہوں، تیرے لیے مروں گا، اس عہد و پیمان کے بعد
اب وہ درخواست کر رہا ہے کہ اللہ مجھے سیدھی راہ دکھائے. یہاں تک تو میں پہنچ گیا کہ میں جو ہے وہ آپ کی بندگی کروں، آپ کی عبادت کروں، آپ ہی کا میں بن کے رہوں، آپ ہی کے لیے جیوں، آپ ہی کے لیے مروں. لیکن یہ کہ اس کے طور طریقے بھی تو مجھے سکھائیے نا. میں آپ کے احکامات کیا ہیں، میں کیا کروں تو آپ راضی ہوں گے، کن باتوں پر خوش ہوں گے، کن پر ناراض ہوں گے، وہ تو اصولی بات ہے جو میں نے کی ہیں، لیکن اس کی تفصیلات وہ آپ سے درکار ہیں. تو یہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب ہے اے اللہ ہمیں شریعت عطا فرما، اے ہمیں قوانین کا مجموعہ، احکام کا مجموعہ عطا فرما. یہ سیدھا سیدھا مطلب اس کا یہ ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی، اور اس دعا میں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ یہ ہم گھر بنا رہے ہیں تیرا، اور لیکن یہ کہ اس پہ گھر بنانے کے لیے تو ہم آ گئے، کام بھی شروع کر دیا، لیکن وہ اس حج کے کرنے کے طور طریقے بھی تو ہمیں سکھا نا. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُوبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر مہربانی فرما، عنایت فرما، اس کے طور طریقے بھی ہمیں سکھا دے. پھر قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے، بار بار بتاتا ہے کہ تم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، اور جیسے اللہ نے تمہیں سکھا دی ہے ویسے پڑھنی ہے. یعنی بعض جگہوں پہ رعایت دی ہے کہ اگر یہ مجبوری ہو جائے، کوئی خوف کی کیفیت، تو پھر یہ کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر چاہو تو پیادہ پڑھ لو، چاہو تو سواری پہ پڑھ لو، یعنی دونوں صورتوں میں چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہو. لیکن فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم سکون میں ہو، آرام سے ہو، نچنت ہو، کوئی کسی دشمن کی فکر نہیں ہے، گھر میں ہو، سہولت سے ہو، تو اب فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو پھر اب اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس طرح اس نے تمہیں بتایا. اب یہ نماز کا جو رسمی طریقہ ہے اس کی طرف آ گیا، اور یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کام کے لیے مبعوث کیا تھا. وہ جو یعلمہم الکتاب، تاکہ وہ انہیں کتاب کی تعلیم دیں، احکام کی تعلیم دیں. تو تعلیم تو اللہ کی ہے، علمکم، اللہ نے تمہیں سکھایا، لیکن سکھایا اپنے رسول کے واسطے سے، اس کے ذریعے سے سکھایا ہے. تو اب اس طرح پڑھو. اسی طرح آتا ہے حج کے بارے میں بھی، جو یعنی کہ جب تم عرفات سے نکلو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ وَاذْكُرُوهُ كَمَا عَلَّمَكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، کہ جس طرح اللہ نے تمہیں سکھا دیا ہے اس طرح تم حج کرو. اور اس سے پہلے تو تمہیں واقف نہیں تھے ان باتوں کے کہ اس طرح حج کرنا ہے. تو یہ در حقیقت جو احکام دیے اور طور طریقے سکھائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں یہ بات کہ ہمیں اپنی بندگی کے طور طریقے سکھا، اور وہ سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعثت فرمائی محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کامل طور طریقے لے کے اپنے وقت میں طور طریقے موسیٰ علیہ السلام نے بھی سکھائے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی سکھائے، لیکن اس کی تکمیل ہوئی ہے اب آ کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن چونکہ صراط کا لفظ آیا تو پھر اسے کھولا، اس کی وضاحت کی، اس کو مزید اجاگر کیا. وہ آگے جو صراط الذین انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کی طرف آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ نقطہ بھی واضح ہو جائے کہ اس کے علاوہ یعنی یہ تو ہو گئے احکام، اس سے اوپر ایک اصولی رہنمائی بھی درکار ہے، ایک بلندتر سطح کی رہنمائی بھی درکار ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں جو بیلنس چاہیے، جو اعتدال چاہیے، جو اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں ایک متوازن طرز کا نظام چاہیے، وہ بھی عطا فرما. یعنی یہ دو چیزیں آتی ہیں قرآن مجید میں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کے ساتھ مبعوث ہوئے، ایک قرآن الہدا اور دوسرا دین حق. کہیں کہا گیا الکتاب والمیزان وانزل معہم الکتاب والمیزان والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق. تو یہ الہدا جو ہے یہ در حقیقت کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اور میزان در حقیقت دین حق ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق. اور میزان ہوتی ہے توازن قائم کرنے والی شے، وزن کر کے برابر کر دینے والی چیز. تو انسانی معاملات میں ظاہر ہے یہاں پہ کئی چیزیں ہیں کہ جن میں حقوق و فرائض کا توازن درکار ہوتا ہے. یعنی ایک تو وہ احکام ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، تعبدی امور کیسے انجام دینے ہیں، قربانی کیسے کرنی ہے، ذبح کیسے کرنا ہے، یہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. ایک تو یہ ساری چیزیں آ گئیں، لیکن اس کے اوپر دین ہے. اور دین کیا ہے؟ وہ بھی ظاہر کتاب میں ہی ہے، لیکن اس کی اہمیت کے اعتبار سے اسے کتاب کے علاوہ بیان کیا گیا ہے. اس کے اصول بھی آئے تو کتاب میں ہی ہیں، اور اس کی بنیاد بھی توحید ہی ہے. اور وہ کیا ہے کہ جو انسانوں کے درمیان حقوق و فرائض ہیں اس میں ایک توازن درکار ہے.
ہم سے اپنی عقل کی بنیاد پر ایک مرد سے اپنی بیوی اور اپنی ماں کے درمیان توازن قائم نہیں ہوتا ہے. وہ یا تو ڈھلک جاتا ہے ماں کی طرف یا لڑک جاتا ہے بیوی کی طرف. یہاں بھی وہ توازن قائم کرنے سے عاجز ہے. اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے اور ہمیشہ بے اعتدالی رہتی ہے اس معاملے میں. تو اب بیوی کے کیا حقوق ہیں, اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں, اور ماں کے کیا حقوق ہیں, کیا فرائض ہیں, یہ پتہ لگنا چاہیے. اسی طرح اولاد اور والدین کے درمیان حقوق و فرائض کا توازن کیا ہے. پھر میاں بیوی کے درمیان حقوق و فرائض کا توازن کیسے قائم ہوگا کہ اس میں یہ نہ ہو شانہ بشانہ کی بے اعتدالی آ جائے, یا میرا جسم میری مرضی کی بے اعتدالی آ جائے, یا یہ کہ میرا گھر میری مرضی تم میری لونڈی, یہ والی بے اعتدالی آ جائے. تو یہ تو سارا عدم توازن ہے. اس میں ایک توازن درکار ہے. اللہ تو ہمیں یہ توازن عطا فرما دے. یعنی اہدنا الصراط المستقیم کا ایک معنی وہ ہے جو احکام پر عمل درآمد کا طریقہ, احکام کیا ہیں اور ان پر عمل درآمد کا طریقہ کیا ہے. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ایک متوازن زندگی بسر کرنے کے طور طریقے بھی معلوم ہو, ان کے اصول معلوم ہو جائیں, حقوق و فرائض کے درمیان ایک تعین معلوم ہو جائے. اور پھر یہ کہ آج کے جیسے جو دنیا جہاں پہ پہنچی ہے, سب سے بڑا مسئلہ عظیم ترین مسئلہ ریاست اور فرد کے درمیان حقوق و فرائض کے تعین کا آ گیا ہے. اب ریاست اتنی پاورفل ہے کہ وہ کسی مچھر کی طرح مسل کے رکھ دیتی ہے کسی فرد کو. اب تو خیر گم کرنے کا بھی رواج ہو گیا ہے, وگرنہ یہ کہ یہ تو شاید گم کرنے کا رواج فرعون کے دور میں بھی نہیں تھا, یہ مسنگ پرسنز والا نہیں تھا. فرعون ایسا کوئی گھٹیا آدمی تھوڑی تھا کہ کسی بندے کو غائب کر دے اور بتائے بھی نہ, چور بن کے بیٹھا رہے, چھپا کے رکھے اور بتائے بھی نہ میں نے چھپایا ہے. وہ تو دڑھلے سے کہے گا میں نے چھپایا ہے, ہاں میں نے مارا ہے, میں یہ اتھارٹی رکھتا ہوں, انا اخیی و امید. نمرود نے کہہ نہیں دیا تھا میں مارتا ہوں میں زندہ کرتا ہوں. تو وہ بادشاہ لوگ تو بڑے دھڑلے والے لوگ ہوتے تھے, وہ یہ کمینی حرکتیں نہیں کرتے تھے. لیکن اب تو ریاست بندے چھپا لیتی ہے, غائب کر دیتی ہے, سالہ سال ان کا پتہ نہیں لگتا. اور یہ کہ دوسری طرف یہ کہ ریاست اب کاروباری ہو گئی ہے. وہ زمانے گئے جب کہتے تھے حکومت کوئی منفعت بخش کاروبار نہیں کر سکتی, کیونکہ حکومت ماں ہوتی ہے. ماں بچوں کے ساتھ سودے بازیاں تو نہیں کرتی نا, سوداگریاں تو نہیں کرتی. تو حکومت کا کام کوئی نفع کمانا اپنی عوام سے نہیں ہوتا. آپ کو بجلی اتنے کی پڑ رہی ہے, آپ اتنے میں بیچیں گے. ہاں ٹیکس لگانا ایک علیحدہ شے ہے, نفع لینا تجارتی ادارہ نہیں ہوتی حکومت. تو اب تو خیر حکومتیں آپ کو پتہ ہے پیٹرول لیتی کس طرح ہیں تو بیچتی کس طرح ہیں. اتنا نفع کوئی بھی تاجر لے تو سیدھا جہنم میں جائے, اتنا نفع کی تو گنجائش نہیں ہے. لیکن حکومتیں لیتی ہیں اور وہ جہنم میں بھی نہیں جاتی, بلکہ یہ کہ اس پہ اللہ تللے کرتی ہیں. تو اب کوئی کیا کرے, کہاں جا کے چیخے. اور ویسے تو عوام کی حکومت ہے, عوام کے لیے ہے اور عوام کے ذریعے ہے, لیکن یہ کہ عوام کی مت ماری ہوئی ہے اور عوام کی درگت بنا دیتی ہے, اور عوام کہیں چوں یا چرا بھی نہیں کر سکتی. تو اس عدم توازن کا علاج آخر کون کرے گا؟ سرمایہ دار کریں گے. وہ بیٹھ کے دستور بنائیں گے جس میں عوام کے حقوق رکھیں گے, یا یہ کہ جن کے پاس وہ اتھارٹی ہے وہ اتھارٹی والے حضرات بیٹھ کر تو دستور بنائیں گے اور اس میں پورا توازن قائم کر دیں گے, یا مزدور توازن قائم کریں گے, یا عوام کے ہاتھ اقتدار آ جائے گا تو وہ توازن قائم کریں گے. تو جان لیجئے یہ بھی کسی افلاطون کے بس کی بات نہیں ہے یہ توازن قائم کرنا. نہ افلاطون سے قائم ہو سکا تھا. جو اس نے خواب دیکھا تھا, جو یوٹوپیا بنایا تھا, وہ نافذ نہیں ہو سکا. نہ کسی اور کا, نہ مارکس کا نظام نہیں آ سکا دنیا میں. جو لینن لے کے آیا وہ مارکس کا نہیں تھا, اور نہ ہی والٹر اور روسو کا نظام دنیا میں آ سکا. خواب کچھ لوگوں نے دیکھے, یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو انہوں نے کہا اس پر حرف بحرف عمل ہوا, اور یہ ان کے دشمنوں نے بھی مانا کہ ایسا ہی ہوا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ وہ میزان, وہ توازن قائم کرنے والا اعلیٰ, وہ صراط مستقیم, وہ بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا کر سکتے ہیں. اور انہوں نے اس کتاب مبین میں وہ بھی عطا کر دیا, وہ بھی دے دیا. یہ جو مانگا تھا اس کا وافر سامان, یعنی صراط مستقیم مانگ رہے ہیں, یہ ٹپکے گی کہیں سے صراط مستقیم امام غیب کی طرح کیا؟ یہ کوئی ایسی آنے والی شے نہیں ہے کہ یہ اوپر سے اتر آئے.
بلکہ یہ اللہ نے اتار کر ہمارے ہاتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر پورے اہتمام سے اتاری ہے اور وہاں سے اس کی حفاظت کا سامان کر کے ہمارے ہاتھوں میں پہنچا دی ہے۔ تو جو ہم اہدنا الصراط المستقیم مانگ رہے ہیں، یہ سمجھ لیں ہم نے قرآن مانگا تھا جو اللہ نے دے دیا، اب کوئی نئی صراط مستقیم ہمارے پاس نہیں آنی، وہ اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ اور اسی لیے بتایا جو ادھر سے ہٹ کر کہیں سے صراط مستقیم ڈھونڈے گا وہ گمراہ ہوگا۔ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ، جس نے ہدایت تلاش کی قرآن کے علاوہ کہیں سے، أَضَلَّهُ اللَّهُ، اللہ اسے گمراہ کرے گا، گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ اور جو اس کے ساتھ جڑ گیا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ سے چمٹ گیا، اور اللہ سے چمٹنے کا مطلب اللہ کی کتاب سے چمٹنا، جو اللہ کی کتاب سے جڑ گیا فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو اسے تو سیدھی راہ پر گامزن کر دیا گیا، وہ تو ہدایت پر گامزن ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو دو آیتیں ہیں، جو آخری آیت ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں تین گروہوں کا ذکر ہے، ایک جو منعم علیہم ہے، ایک وہ کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، ایک وہ کہ جو گمراہ ہوئے۔ جو آخری دو ہیں اس میں تو تقریباً اجماع ہے کہ یہ ضالین جو ہیں وہ عیسائی ہیں اور مغضوب علیہم جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ دونوں کا ذکر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ میں تکرار کے ساتھ ہے، لیکن یہ کہ سورہ بقرہ میں بالخصوص یہودیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور سورہ آل عمران میں خاص طور پر عیسائیوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ دلچسپ بات آتی ہے کہ دو مرتبہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر اپنے غضب کا ذکر کیا ہے کہ وہ غضب کما کے لوٹے، فباؤ بغضب من اللہ، اور سورہ آل عمران میں بھی ذکر کیا ہے، سورہ بقرہ میں دو مرتبہ کیا، فباؤ بغضب من اللہ، فباؤ بغضب علی غضب، دو دفعہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اور سورہ آل عمران میں بھی فرمایا کہ وہ مسکنت اور ذلت ان پر تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کا غضب کما کے لوٹے۔ اور عیسائیوں کے بارے میں سورہ آل عمران میں بتایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، وہی لوگ ہیں کہ جو گمراہ ہیں، کہ جن کے سامنے یہ سارے دلائل، جو وہ وفد آیا ہوا تھا نجران کا اور اس کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کے یہ حصہ پڑھ کر تو ان کو سنا دیا، ان کو سارے دلائل دے دیے، باتیں ان پر واضح کر دیں، حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی اشکالات رفع کر دیے، اس کے بعد بھی اگر یہ نبی آپ سے حجت کریں تو پھر ان سے مبالغہ کیجئے، اور آخر میں جا کے اسے کنکلوڈ اس پہ کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اس کے باوجود اگر یہ اپنے کفر پر اڑے رہتے ہیں اور اسی حالت میں مرتے ہیں تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہ گمراہ لوگ ہیں۔ اب یہ گمراہ اور اس میں دونوں کا فرق جان لیجئے۔ مغضوب علیہم غضب، ان کو حق معلوم ہے اور حق معلوم ہونے کے باوجود اپنی دنیاوی اغراض کی خاطر، اپنے مفادات کی خاطر، وہ جو بت بنا لیا اپنی قومیت کو اور اپنی نسل کو اور اپنے ان مفادات کا تحفظ جنہیں عزیز ہو گیا ہے، اس کی خاطر یہ جان بوجھ کر اللہ کی آیات کا سے انحراف کرتے ہیں۔ یہ ان کو پتہ ہے، جانتے بوجھتے اس سے ہٹتے ہیں۔ افتطمعون یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یعرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، یہ اللہ کے کلام کو جانتے بوجھتے سمجھنے کے بعد اس میں تعریف کرتے ہیں جب اچھی طرح جان چکے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر یہی نہیں ہے، اس سے آگے بھی سورہ آل عمران میں اس کا ایک اور بھی نقشہ کھینچا ہے، اور وہ بڑا یعنی اگر ایک مومن بندے کو تو یعنی جھنجھوڑ دینے والا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ کسی عام آدمی پر بھی جھوٹ بولنا جو ہے کتنا بڑی جو ہے تقصیر کی بات ہے، تو وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے بولتے ہیں، کسی غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں بولتے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ فَرِيقًا، اور ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے، سارے نہیں، کچھ ہیں، یعنی وہ ان کے اہل علم، وہ بڑے ان کے جو غادری، وہ جو ان کے بڑے فن خان ہیں اور جو ان کے بڑے تقوی والے ہیں، وہ لَفَرِيقًا، ان میں ایک فریق ہے، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں کتاب کے ساتھ، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ بھی کوئی کتاب ہی پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں اس کی، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب نہیں ہوتی، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہتے بھی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں جانتے بوجھتے۔ اب یہ لوگ ہیں جن پر پھر غضب ہے اللہ کا، سخت بیزاری ہے اللہ کی ان کے اوپر اور سخت ناراضگی ہے،
اور یہ جو ہیں ضالین جو گمراہ ہو گئے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیتوں کے اندر یہ فطور نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کو وہ سینٹ پال نے آ کے ایسا جو ہے وہ گھمایا ہے کہ ان کے دماغ ٹیڑھے ہو گئے ہیں اور ان کو وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب ظاہر ہے اس میں جو وفد آیا تھا نجران کا تو اس میں مفاد یافتہ لوگ بھی تھے، ان کے وہ جو بڑے بڑے جو عہدیدار تھے سلطنت روما کے، اور ان کی وہاں سے لگے ہوئے تھے وظیفے۔ اب جیسے آج کسی کی لمبی وہ گاڑیاں بھی ہوں اور جھنڈی بھی ہو اور کچھ وزیر شزیر بھی بن گیا ہو، یا کوئی اوقاف شوقاف مل گیا ہو، تو اب وہ پھندے تو ہوئے نا، ریاست کے پھندے ہوتے ہیں، تو مال و دولت کی جب فراوانی ہو جائے تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں وہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن بحیثیت مجموعی نصارہ کا معاملہ یہ نہیں تھا، بلکہ یہ کہ قرآن مجید نے یہ بھی کہا کہ یہ ان کے مقابلے میں، یہودیوں کے مقابلے میں ان کے اندر نرمی کا معاملہ زیادہ ہے۔ اور اب آ گیا منعم علیہم لوگ، جن پر اللہ کی نعمتیں ہوئی ہیں۔ تو جو نعمتیں ہوئی ہیں جن لوگوں کے اوپر، تو وہ لوگ ہیں کہ جس کو قرآن نے انہی صورتوں میں بتایا ہے کہ وہ انبیاء ہیں من النبیین، اور یہ کہ اس کے ساتھ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ یہ جو دو راستے میں نے شروع میں بیان کیے تھے، ان میں سے جو وہ کھرے ایمان والے ہیں وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، دوسروں پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، ان پر اللہ نے بھی لعنت کی، تمام لعنت کرنے والوں نے ان پر لعنت کی۔ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی بھی لعنت ہے، لوگ فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے، وہ ملعونین ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، نعمتیں کی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک دلچسپ وہ پچھلے دنوں بات سنی ایک صاحب کی، وہ کوئی شیخ احمد صاحب ہیں کہ کیا نام ہے، تو انہوں نے ایک مفتی صاحب کے ساتھ مناظرہ فرمایا۔ انہوں نے کہا قرآن نے کہا ہے کہ ہمیں نعمت والوں، جن پر تیرا نعمت ہوئی ہے ان کے رستوں پہ چلا، اور نعمت ہوئی ہے بنی اسرائیل پر، قرآن کہتا ہے کہ انعمت علیکم، میں نے تم پر نعمت کی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یعنی ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں اس لیے ہم بنی اسرائیل ہیں۔ اچھا، یہ تو وہ جو مفتی صاحب تھے وہ بھی بیچارے گھوم گئے۔ ظاہر ہے بندہ اتنی بڑی جو ہے نا چول مارے تو اس کا جواب جلدی جلدی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب یعنی یہ کوئی مفتی صاحب کی نالائکی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بھئی اب آپ کے سامنے کوئی گدھا ہانکنا شروع کر دے تو آپ کیا جواب دیں گے اس کو؟ آپ جواب نہیں دے سکتے۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے میں کہوں کہ یا اللہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کی طرح جو ہے وہ زندگی کے لیے جینا مرنا تیرے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، تو کوئی کہے کہ میں نے کہا کہ اللہ مجھے ابراہیم بنا دے۔ بھئی میں نے تو یہ نہیں کہ میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی طرح مجھے جو ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرما۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے ہمیں ان کے رستے پہ چلا۔ اس سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ ہم وہ ہو گئے، ہم بنی اسرائیل ہو گئے، یہ تو بہت ہی مطلب یعنی اب اس کے لیے نیا نام رکھنا پڑے گا، کھوتا لاجک ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی ایک منطق ہے جو استعمال کی گئی ہے، اور ظاہر ہے اس کا جواب جو ہے وہ جلدی جلدی کم از کم بندے کی ذہن میں نہیں آتا۔ یہ اتنا بڑا جھٹکا، یہ ایٹم بم ہے جو عقل پر گرتا ہے جب اس طرح کی کوئی بات کرے۔ تو باقی یہ کہ ہمیں ان بنی اسرائیل جو گزر چکے جن پر اللہ نے فضیلت کی، اللہ خود کہتا ہے میں نے ان پر فضیلت کی، تو ہمیں تو ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم انہیں رہنما ماننے کے لیے تیار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر ہم صلاۃ والسلام یعنی ان پر درود ان پر بھیجتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام تو خیر سب کے جد امجد ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام چلیں وہاں سے یہودیت کا آغاز کریں، تو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک یہ 1400 سالوں میں ہزاروں انبیاء آئے ہیں، تو ان سب کو ہم انہی کے رستے کی ہم پیروی کرتے ہیں، ان کا رستہ محمد الرسول اللہ مانگتے ہیں کہ میں انہی کے رستے پہ ہوں، اسی رستے کی تکمیل کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہ سورہ انعام میں تو حضور کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کہیے کہ میں تو انہی کے رستے کی اقتداء کرتا ہوں، یہ تم نے اس میں ٹیڑھ پیدا کر دی ہے۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام سے ہمارا کوئی وہ جو ہے وہ دوری نہیں ہے، کوئی بعد نہیں ہے، ہم تو اسی راستے پہ چل رہے ہیں جس پر حضرت مسیح چلے تھے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، اور ان ھذہ سبیلی، یہ میرا رستہ ہے، اور وہ رستہ کیا ہے؟ فاعبدوہ، پس اس کی عبادت کرو۔ تو وہ بھی کرتے تھے، ہم بھی کرتے تھے۔ تو یہ منعم علیہم لوگ تھے جو بنی اسرائیل میں بھی تھے اور بہت کثیر تعداد میں بھی تھے۔ لیکن اب دیکھیے وہ پھر وہی بات آ گئی، کسی منعم علیہم گروہ کے اندر بھی ملعونین ہو سکتے ہیں،
اور یہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ انہی بنی اسرائیل جن پر اللہ نے اتنی نعمتیں کی، داؤد علیہ السلام کے دور میں بھی لعنتی لوگ بھی موجود تھے، لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ تو ایسے لعنتی مسلمانوں کے ناموں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ پھر اس طرح کی جو ہے طرح طرح کی باتیں کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے اتنی سخت بات اس لیے کی کہ وہ کوئی دانشوری کی بات نہیں ہے جو انہوں نے فرمائی ہے، یہ دجالیت والی بات ہے۔ کوئی آدمی اتنا احمق نہیں ہو سکتا کہ یہ 2 + 2 6 کہے، یا یہ کہے کہ جو دعا مانگی گئی ہے کہ میں بنی اسرائیل جیسا ہمیں بنا دے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں۔ اتنا بڑی چھلانگ لگانے کے لیے ظاہر ہے وہ انسانی عقل اتنی لمبی چھلانگ نہیں لگاتی، اور یہ دجال ہے، یہ دجالیت ہے، اور یہ صاحب بھی کسی خاص ایجنڈے پہ ہوں گے، کھل جائے گا، کچھ عرصہ لگے گا، پتہ لگ جائے گا، لیکن یہ کوئی معقولیت کی بات کسی بھی درجے میں نہیں ہو سکتی، اور یہ کوئی بہت ہی بے تکا آدمی بھی یہ بات نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال یہ ہمارے سامنے بات آ گئی، ایک ہمیشہ یہ چیزیں مس ہو جاتی تھی، اس انداز میں یہ کبھی بیان کرنے کا موقع نہیں ملا، تو آج سوچا کہ یہ ذرا تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے۔ تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ اور کا مطالعہ ہم جو ہے وہ شروع کریں گے تراویح کے ساتھ، اور اس مطالعے کے دوران بھی کوشش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ حوالے ساتھ آتے رہیں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔